تو ہماری یہ روش کہ ہم کوئی بھی پروگرام ہو اس کی ابتدا اللہ کے پاک کلام سے کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے اس کلام میں اتنی طاقت ہے جو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بارگاہ خداوندی میں قبول کرا دیتا ہے۔ ماجد دیوبندی ایک بہترین شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر بڑے اچھے سے شعر کہے تھے کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ روزے سے بہرحال رہے ہیں آپ بھی، ہم بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو تھوڑا سا محفل کا رنگ دے دینا ہے، اور جتنی دیر بھی محفل ہونی ہے ہمیں عشق مولا میں جھومنا بھی ہے، جھمانا بھی ہے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، تو دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں۔ دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہے روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے۔ جس شعر کے لیے میں نے شعر پڑھا ہے، بچے نے تلاوت کی ہے، اس سلسلے سے شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہے روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، تو ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں پہ سجانے کو یہ قرآن۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ دستور ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ ایک چھوٹا سا بچہ مداح جناب علی اصغر آپ کے روبرو ہو رہا ہے، میں اس کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ ایک چھوٹا سا ذاکر سر منبر آیا، گردوں سے چمکتا ہوا اختر آیا، سن دیکھ کے سب لوگ یہی کہنے لگے، مداح جناب علی اصغر آیا۔ کامران سلمہ آپ کے روبرو ہو رہے ہیں، کامران سلمہ، استقبال کریں بآواز بلند صلوات کریں۔ آرام سے پڑھو بیٹا، شاباش۔ السلام علیکم۔ مجھے کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، میرے شہر کا آخم بھی کیسا آخم ہے، کتاب یاد نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ قدم قدم پہ ایک نیک کام کرتا ہوں، علی والوں کا بہت احترام کرتا ہوں، جا دیکھتا ہوں قدم قدم پہ ایک نیک کام کرتا ہوں، علی والوں کا بہت احترام کرتا ہوں، جا دیکھتا ہوں غازی عباس کا علم، میں جھک کر سلام کرتا ہوں۔ جہاں دیکھتا ہوں غازی عباس کا علم، وہاں جھک کے سلام کرتا ہوں۔ یہ کامران سلمہ بہت اچھے اشعار پیش کر رہے تھے اور آپ محسوس ہو رہے تھے۔ دیکھیں اس بچے نے واقعاً علم مبارک کی عظمت بیان کر دی اپنے اشعار کے ذریعے سے، کہ دنیا میری اشکوں سے پریشان بہت ہے، دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے۔ دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے، چھوٹو بھائی، دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے۔ اب اگر آپ بیدار ہیں تو شعر یہاں سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے، کب ہنسنا ہے کب رونا ہے بے شیر سے پوچھو، بچہ ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے۔ کب ہنسنا ہے کب رونا ہے بے شیر سے پوچھو، کب ہنسنا ہے کب رونا ہے بے شیر سے پوچھو،
بچہ ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے۔ اب جس شعر کے لیے میں نے زحمت دی ہے وہ شعر ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے، کب ہنسنا ہے کب رونا ہے بے شیر سے پوچھو، بچہ ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے۔ بچے نے شعر یاد دلایا ہے، بچہ ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے، تو جس دن سے اٹھا رکھا ہے عباس کا پرچم، کمزور سے بازو ہے مگر جان، جس دن سے اٹھا رکھا ہے عباس کا پرچم، کمزور سے بازو ہے مگر جان بہت ہے۔ آئیے حضرات انہی اشعار کے زیر سایہ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شان حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں، استقبال کریں بآواز بلند صلوات پڑھ کر۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مولائے کائنات کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سخنوروں پہ بھی کر کر کے دین سنتے ہیں، سخنوروں پہ بھی کر کر کے دین سنتے ہیں، وہ چوم چوم کے بھائی کا زین سنتے ہیں، وہ چوم چوم کے بھائی کا زین سنتے ہیں، یہ میرے وقت کی حد ہے کہ برسرے منبر، یہ میرے وقت کی حد ہے کہ برسرے منبر، حسن کا جشن پڑھوں تو حسین سنتے ہیں، حسن کا جشن پڑھوں تو حسین سنتے ہیں۔ جشن ولایت صاحب عرفان کے لیے، جشن ولایت صاحب عرفان کے لیے تحفہ ہے کردگار کا رمضان کے لیے، تحفہ ہے کردگار کا رمضان کے لیے اترا حسن کتاب سے پہلے زمین پر، اترا حسن کتاب سے پہلے زمین پر، قاری بھی چاہیے تھا قرآن کے لیے، قاری بھی چاہیے تھا قرآن کے لیے۔ فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے، فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے، ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں کس سے، جس سے اپنی فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے، ایسا کوئی نہیں جس کو میں تولوں جس سے، خود سے اپنی عظمت پہ کیے جس نے تذکرے تم نے، میرے گھوڑے کے فضائل ہے زیادہ اس سے۔ صلوات پیش کریں۔ نعرہ حیدری! باد علی حسن ہے رسالت کا آئینہ، باد علی حسن ہے رسالت کا آئینہ، توڑا ہے جس نے تخت و حکومت کا آئینہ، توڑا ہے جس نے تخت و حکومت کا آئینہ، ہے ہو بہو رسول کی سیرت ہے آئینہ، ہے ہو بہو رسول کی سیرت ہے آئینہ، کاٹا قلم سے جس نے برائی کا جال ہے، کاٹا قلم سے جس نے برائی کا جال ہے، وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا وہ لاجوال ہے۔ السلام علیکم۔ جو فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے۔ بہت اچھے اشعار ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب شان حیدر صاحب کی زبانی۔ ظاہر ہے انہوں نے
امام حسن علیہ السلام کی مدح میں بڑے خوبصورت سے مصرے پڑھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ رسول نے بھی صلح کی تھی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی صلح کی تھی۔ ظاہر ہے رسالت کی صلح میں بھی لوگوں نے شک کیا تھا اور امامت کی صلح میں بھی لوگوں کو شک ہوا ہے۔ اسی کو منظر اور پس منظر کی شکل میں شاعر نے 4 مصرے بنائے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے، گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے، سکون و امن کا پروردگار آیا ہے۔ گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے، سکون و امن کا پروردگار آیا ہے۔ تو حسن کی صلح پہ تم شک کرو تو حیرت کیا، تمہیں رسول پا کب اعتبار آیا۔ حسن کی گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے، سکون و امن کا پروردگار آیا ہے۔ حسن کی صلح پہ تم شک کرو تو حیرت کیا، تمہیں رسول پا کب اعتبار آیا ہے۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزارش کروں گا جناب محمد عدنان صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں، استقبال کریں بآواز بلند صلوات پڑھ کر۔ کہ بآواز بلند نعرہ صلوات، سلام علیکم۔ آپ سب کو امام حسن کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ 2 مصرے پیش کرتا ہوں کہ زہرا کے گھر میں پیکر انوار آ گیا، زہرا کے گھر میں پیکر انوار آ گیا، لو جانشین حیدر کرار آ گیا، لو جانشین حیدر کرار آ گیا۔ حیدر کا گھر میں جشن ولادت ہے مرحبا، حیدر کے گھر میں جشن ولادت ہے مرحبا، جنت کے نوجوانوں کا سردار آ گیا، جنت کے نوجوانوں کا سردار آ گیا، کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار آ گیا۔ 4 مصرے اور کہ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محشر تلاش کر، اوقات کی بساط کا محشر تلاش کر، نیچے اتر کے ممبر نفس رسول، نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے، نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر، ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر، کہ نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر۔ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے، نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر، ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر۔ کہ آج جو لوگ امام حسن کی ولادت کے جشن میں نہیں آئے ان کے لیے 4 مصرے کہ جو ان کے ذکر خیر سے رہتا ہے بے نیاز، جو ان کے ذکر خیر سے رہتا ہے بے نیاز، لگتا ہے اس کو دیکھ کے بیمار آ گیا، لگتا ہے اس کو دیکھ کے بیمار آ گیا، صدقہ حسن کا لینے در مرتضیٰ پہ آج، صدقہ حسن کا لینے در مرتضیٰ پہ آج، جس کو طلبتی بن کے طلبگار آ گیا، جس کو طلبتی بن کے طلبگار آ گیا۔ دیکھیے حضرات سب اپنے لوگ ہیں تو اس سے تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی، جھجک بھی ٹوٹ جائے گی۔ ایک وہ ہے کلام ہے بھوجپوری کلام ہے، مولا علی کے حوالے سے ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر آپ کی ہو اجازت ہو تو پڑھوں۔
बावाज़ बुलंद नारे सलावत। कि खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम बुलाए दियो, खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम बुलाए दियो, खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम बुलाए दियो। कदीर खुम का, ठीक है, भोजपुरी कलाम है। खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम बुलाए दियो, कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे सब मिटवाए दियो, कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे सब मिटवाए दियो। खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो, खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो, कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। ये कलाम उन लोगों के लिए है जो आजकल वाइट पुलिस बन के घूमती है कि आओ तुम्हें मस्जिद की तरफ ले जाते हैं, उनके लिए है कलाम। के कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। कि देख के हैदर की अजमत का सर अपना खुजवावत है, देख के हैदर की अजमत का सर अपना खुजवावत है, ईका हो गया आपस में बतियावत है, ईका हो गया आपस में बतियावत है। टुकर टुकर सब देखते हैं और पलकन को झपकावत है। मजा देखिए, टुकर टुकर सब देखते हैं और पलकन का झपकावत है, ईका हो गया आपस में बतियावत है। वो जो तीन लोग आपस में बतिया रहे थे, ये वो लोग थे कि ईका हो गया आपस में बतियावत है। टुकर टुकर सब देखत हैं और पलकन को झुकवावत हैं, टुकर टुकर सब कहते हैं पलकन को झुकवावत हैं। बखिन बखिन बोलत है और 100 मील बहावत है, बखिन बखिन बोलत है और 100 मील बहावत है। के 4 मिसरे और कि कितनन की तो सांसें रुक गई, कितनन का दिल हौला है, कि कितनन की तो सांसें रुक गई, कितनन का दिल हौला है, कितनन की तो सांसें रुक गई, कितनन का दिल हौला है। कई का कौन बताऊं कैसन कैसन खोला है, कैसन कैसन कौन बताऊं कैसन कैसन खोला है। और बढ़ू बताइए आपकी इजाजत तो और कितनन की तो सांसें रुक गई, कितनन का दिल हौला है, कितनन की तो सांसें रुक गई, कितनन का दिल हौला है। कई का कौन बताऊं कैसन कैसन कौला है। जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है। एक बार फरमाइए हैदर भाई, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है। कुछ तो सुनकर खुशी से भूले हैं, कुछ का मुंह है फूला है, कुछ तो सुनकर खुशी से भूले, कुछ मुंह है फूला है। जिसका मैं भी मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है, जिसका मैं हूँ अली भी उसका मौला है। कुछ तो सुनकर खुशी से भूले, कुछ का मुंह है फूला है। आए बल्लिक के तेवर के मुफ्ती तक पहुँचाए दियो, मुस्लिम भैया बने वहाबी मारे सब मिटवाए दियो, मुस्लिम भैया बने वहाबी मारे सब मिटवाए दियो। कि ये जो पकड़ के जो ले जाती है वाइट पुलिस बच्चों को कि आइए तुम्हें अल्लाह की बातें बताते हैं, वहाँ जाके क्या फतवे देते हैं देखिए आप। कि अलमताजिया के बारे में फतवन के ढेर लगावत हैं, अलमताजिया के बारे में फतवन के ढेर लगावत हैं। 13 रजब शुबरात मुहर्रम सब बिदअत बतलावत है, 13 रजब शुबरात मुहर्रम सब बिदअत बतलावत है। बहन उठंगा ये पजामा गली गली मंडरावत है, बहन उठंगा ये पजामा गली गली मंडरावत है। लोगों ने तो देखा ही होगा इनको। पहन उठंगा ये पजामा गली गली मंडरावत है, पहन उठंगा ये पजामा गली गली मंडरावत है। 2 का दूना 22 कह के उल्टा पाठ पढ़ावत है, 2 का दूना 22 कह के उल्टा पाठ पढ़ावत है। ऐसी विद्या पढ़ी के सकरी नंबर तक कटवाए दियो, कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। इजाजत चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा हुआ पढ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाक़ई
محفل میں بالکل رنگ بھر دیا ہے جناب عدنان صاحب نے، وہ بھی بھوجپوری کلام کے ذریعے سے۔ علی جی ویر ہو بلوان ہو دھرتی پتا تم ہو، علی جی ویر ہو بلوان ہو دھرتی پتا تم ہو، نصیری کے خدا تم ہو میرے مشکل کشا تم ہو، نصیری کے خدا تم ہو میرے مشکل کشا تم ہو، تو نرالی تمری لیلا ہے جگت کے سورما تم ہو، کہیں دھرماتما تم ہو کہیں پرماتما تم ہو، کہیں دھرماتما تم ہو کہیں پرماتما تم ہو۔ حضرات آئیے، محفل کا بہترین رنگ بنا ہوا ہے، میں گزارش کروں گا اس محفل میں مزید رنگ بھرنے کے لیے جناب مصطفیٰ کمال صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب مصطفیٰ کمال صاحب، استقبال کریں بآواز بلند صلوات پڑھ کر۔ حاضرین محترم السلام علیکم، آپ سبھی کو جشن امام حسن علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد۔ صلوات بھیجیے گا۔ قسم خدا کی وہی کرب و بلا جاتے ہیں، قسم خدا کی وہی کرب و بلا جاتے ہیں، حبیب ابن مظاہر جنہیں بلاتے ہیں۔ قسم خدا کی وہی کرب و بلا جاتے ہیں، حبیب ابن مظاہر جنہیں بلاتے ہیں۔ اٹھاؤ کیمرہ کھینچ لو تصویر، یہ ماتمی ہے روز کہاں مسکراتے ہیں۔ اٹھاؤ کیمرہ کھینچ لو تصویر، یہ ماتمی ہے روز کہاں مسکراتے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا۔ لائے تھے جو سورما چھاٹ چھاٹ کے، لائے تھے جو سورما چھاٹ چھاٹ کے، دکھلائی دے رہے ہیں وہ گھاٹ کے۔ لائے تھے جو سورما جو چھاٹ چھاٹ کے، دکھلائی دے رہے ہیں وہ پار گھاٹ کے۔ بیعت کی بات چھوڑیے دریا نہ لے سکے، بیعت کی بات چھوڑیے دریا نہ لے سکے، وہ بھی شبیر کے علی کے لال کے بازو کو کاٹ کے، وہ بھی علی کے لال کے بازو کو کاٹ کے۔ جناب مصطفیٰ صاحب بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ ہمارے پاس زیادہ طویل یا لمبی شعراء کی فہرست نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنے بھی ہیں سب نایاب بھی ہیں کمیاب بھی ہیں۔ کوئی لولو ہے تو کوئی مرجان ہے، کوئی فیروزہ ہے تو کوئی یاقوت زمرد ہے، لہٰذا یکے بعد دیگرے میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ سماعت میں ایک ایک شاعر کو پیش کروں گا اور آپ ان کے کلام سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ۔ ایسے ہی توجہات آپ کی بنی رہے۔ میں صرف 4 مصرے پڑھوں اور اس کے بعد ایک بہترین لب و لہجے کا شاعر آپ کے حوالے کر دوں، جن کے شاعری اور جن کے کلام کی چاشنی سے برابر آپ لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد علیہ۔ جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی۔ بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیے گا، ابھی عدنان صاحب جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ جو نہیں آئے ہیں ان کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، بہرحال ان تک تو پہنچ ہی جائے گا شعر۔ آپ نے جو بھی شعر پڑھے ہیں، جو طلبگار ہوتے ہیں وہی مولا کے آستانے پر آتے ہیں اور مولا ان کی دامن مراد کو بھر دیا کرتے ہیں۔ جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی، جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی، خیرات مگر سب سے سنبھالی نہیں جاتی۔ جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی، بہت پیارا شعر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وکیل صاحب کہ جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی، خیرات مگر سب سے سنبھالی نہیں جاتی، تو مجلس کے تبرک ہی پہ پل جاتی ہے یہ قوم، اوروں سے تو اولاد بھی پالی نہیں۔ مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے مجلس کے تبرک ہی پہ پل جاتی ہے یہ قوم،
औरों से तो औलाद भी पाली नहीं जाती। आइए हजरात, गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नदीम उर्फ छोटू साहब से कि वो तशरीफ़ लाए और बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करे, इस्तक़बाल करे बावाज़ बुलंद सलावत पढ़कर। आलम अनवार में चर्चा जिसके हुस्न का है, आलम अनवार में चर्चा जिसके हुस्न का है, आलम इंसान में बनकर बशर आने को है वो, आलम इंसान में बनकर बशर आने को है, जिसकी हल्की सी झलक पाई थी कोहितूर पर, जिसकी हल्की सी झलक पाई थी कोहितूर पर, आज जिसकी हल्की सी झलक पाई थी कोहितूर पर, आज फिर उस नूर का जलवा नजर आने को है। सलवात अल्लाह। मेरे लब पे जिक्र इमाम हसन है, मेरे लब पे जिक्र इमाम हसन है, जिसे सुन के सारा जहां मगन है, जिसे सुन के सारा जहां मगन है। नबी कर रहे हैं ले ले के बोसे, नबी कर रहे हैं ले ले के बोसे, ये माह इमामत आने की पहली किरण है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। समझ में आती नहीं मुस्तफ़ा की ये अज़मत, समझ में आती नहीं मुस्तफ़ा की ये अज़मत, अली को छोड़ के जन्नत में जाओगे कैसे। अली को छोड़ के जन्नत में जाओगे कैसे। कदम कदम पर करते थे जो शक पैगंबर पे, कदम कदम पर शक जो करते थे पैगंबर पर, अरे गदीर उनकी समझ में कहां से आएगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये हमारे नदीम साहब अभी बहुत अच्छे अशार पेश कर रहे थे। अच्छा, मोमिनीन की ख्वाहिश थी कि ये और पढ़ते, लेकिन अब जाहिर है कि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है। इन्होंने भी इस बात का ख्याल रखा कि और जो शायर हैं वो भी बारगाह मौला में अपने सवाब का हदिया पेश कर सके, अपने गुलहाए अक़ीदत निछावर कर सके। तो आइए हज़रात, मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुजारिश कर रहा हूँ जनाब दानिश साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाए और बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करे, इस्तक़बाल करे बावाज़ बुलंद सलावत पढ़कर। सबको सलाम अलैकुम। जो इमामत में नाम आए हैं, लाही के एहतराम आए हैं, ऐसी महफिल को कौन छोड़ेगा भला जिसमें 12 इमाम आए हैं। दिन ढला शाम हुई मुझे घर जाने दो, दिन ढला शाम हुई मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से मुझे मर जाने दो। क्या अरे बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुख्तसर लेकिन बहुत जामे कलाम और बहुत अच्छा कलाम अभी पेश कर रहे थे जनाब दानिश काशीपुरी साहब, और ज़ाहिर है कि आप महजूज़ हो रहे थे। आइए हज़रात, मैं इनके फ़ौरन बाद गुजारिश करूँ जनाब फ़ुरक़ान साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाए और बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करें। मैं इनके लिए 2 मिसरे ज़रूर अर्ज़ करूँगा। जब ये आज़ान देते हैं तो इनकी
अज़ान की आवाज़ की चाशनी और लताफत से हर नमाजी लुत्फ़ अंदोज़ होता है। लिहाजा इनकी हौसला अफजाई के लिए सिर्फ़ इतना ही कहूँ कि तेरी हर एक अदा तेरा हर सांस चूम लूँ, तेरी हर एक अदा तेरा हर सांस चूम लूँ, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूँ। बेहतरीन आवाज़ के मालिक जनाब डॉक्टर फुरकान साहब आपके रूबरू हैं। इस्तकबाल करें बावाज़े बुलंद सलवात पर। सलामती इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद नारे सलावत। आप सबको इमाम की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद। चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि मैं क्या बताऊँ आपको क्या क्या हसन का है, क्या क्या हसन का है, मैं क्या बताऊँ आपको क्या क्या हसन का है। अल्लाह का ये निज़ाम अल्लाह हसन का है, अल्लाह का ये निज़ाम अल्लाह हसन का है और कुरान हसन का वारिस है, कुरान हसन का है, कुरान हसन का वारिस है, कुरान हसन का है। कुरान जो पढ़ेगा वो कलमा हसन का है, कुरान जो पढ़ेगा वो कलमा हसन का है। और ये आसमां, ये चाँद, ज़मीन और ये सूरज, ये आसमां, ये चाँद, ज़मीन और ये सूरज, सारी निज़ामतें में सदका हसन का है। ये सारी निज़ामतों में सदका हसन का है। और मुझ पर बरस रही हैं जो ये रहमतें तमाम, तवज्जो के साथ, मुझ पर बरस रही हैं जो ये रहमतें तमाम, ये सारी रहमतों पे इशारा हसन का है, ये सारी रहमतों पे इशारा हसन का है कि मुझ पर बरस रही हैं जो रहमतें तमाम, मुझ पर बरस रही हैं जो ये रहमतें तमाम, ये सारी रहमतों पे इशारा हसन का है। और जितने शेर देखें कि जितने मुनाफिकीन थे वो जलते रहेंगे, जितने मुनाफिकीन थे वो जलते रहेंगे। पढ़ने लगा था जो मैं ये कसीदा हसन का है, पढ़ने लगा था जो मैं ये कसीदा हसन का है। और एक मुस्तफ़ा के गोद में एक मुस्तफ़ा है, और एक मुस्तफ़ा की गोद में एक मुस्तफ़ा है, और चेहरा रसूल पाक का चेहरा हसन का है, चेहरा रसूल पाक का चेहरा हसन का है। और शेर देखें, तब्दील करके जिनसे जहां को बता दिया, तब्दील करके जिनसे जहां को बता दिया, किस तरह लफ्ज़ कुन पे है कब्ज़ा हसन का है, किस तरह लफ्ज़ कुन पे है कब्ज़ा हसन का है। और बोला कुरान पाक भला हो खौफ, बोला कुरान पाक क्यों मुझे हो खौफ, साया फिगन जो मुझ पे सारा हसन का है, साया फिगन जो मुझ पे सारा हसन का है। और कागज़ कलम से माविया ज़ादों के सर के साथ, तवज्जो के साथ देखें कि कागज़ कलम से माविया ज़ादों के सर के साथ रूहों को काट लेगा वो हमला हसन का है, रूहों को काट लेगा वो। कागज़ कलम से माविया ज़ादों के सर के साथ, कागज़ कलम से माविया ज़ादों के सर के साथ रूहों को काट लेगा वो हमला हसन का है। और अरज़क के साथ बेटों को लम्हे में मार कर, अरज़क के साथ बेटों को लम्हे में मार कर तन्हा खड़ा है रन में जो बेटा हसन का है, तन्हा खड़ा है रन में जो बेटा हसन का है। कागज़ कलम से माविया ज़ादों के सर के साथ, कागज़ कलम से माविया ज़ादों के सर के साथ रूहों को काट लेगा वो हमला हसन का है। और अरज़क के साथ बेटों को लम्हे में मार कर
अरज़क के 7 बेटों को लम्हे में मार कर तन्हा खड़ा है रन में जो बेटा हसन का है, तन्हा खड़ा है रन में जो बेटा हसन का है, और मुझको मिटा ना पाएगी दुनिया के तकाते, मुझको मिटा ना पाएगी दुनिया के तकादे, सर पर मेरे हयात साया हसन का है, सर पर मेरे हयात साया हसन का है। और गाजी को देखकर ये अदू बोलने लगे, तवज्जो देखें मक्ता है ये, गाजी को देख के ये अदू बोलने लगे, मत उलझो उससे उसको सहारा हसन का है, मत उलझो उससे उसको सहारा हसन का है, मत उलझो उससे उसको। मैं क्या बताऊं आपको क्या क्या हसन का है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा ज़बरदस्त सुना दिया आपने तो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अशार अभी आप समात फरमा रहे थे जनाब डॉक्टर फुरकान साहब की ज़बानी, और ज़ाहिर है इन्होंने अपने जो अशार पेश किए हैं उनमें 2 शेर तो काफ़ी लाजवाब थे, जिसमें एक ये, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलम व कागज़ के ज़रिए से सिर्फ माविया ज़ादों के सरों को ही नहीं काटा बल्कि उनकी रूहों को भी काट दिया। और दूसरे, मैदान करबला में अरज़क के यके बाद दीगरे 7 बेटों को मारने के बाद जो तने तनहा सिपहसालार बहादुर जनरल कमांडर करबला के सरजमीन पर खड़ा था, वो कोई और नहीं हसन का लाडला कासिम था। बहुत अच्छे अशार अभी आप समात फरमा रहे थे। इसी के पस मंज़र में मैं सिर्फ 4 मिसरे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इबादतों का सलीक़ा नहीं खरीद सका, इबादतों का सलीक़ा नहीं खरीद सका। अगर शेर दिलों को छूए और आवाज़ दिलों तक पहुँचे तो खुदा के लिए, ताईद के लिए हाथ उठाना ज़रूरी बन जाता है कि इबादतों का सलीक़ा नहीं खरीद सका, ज़माना मेरा अक़ीदा नहीं खरीद सका। इबादतों का सलीक़ा नहीं खरीद सका, इबादतों का सलीक़ा नहीं खरीद सका, ज़माना मेरा अक़ीदा नहीं खरीद सका। तो अमीर शाम ने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर अली का चाहने वाला अमीर शाम ने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर अली का चाहने वाला नहीं खरीद सका, अली का चाहने वाला नहीं खरीद सका। आइए हज़रात थोड़ी सी हिस्से मतक़द्दुम और हिस्से मरातिब का उलटफेर कर रहा हूँ। चूँकि पहले मैंने इस बच्चे को कहा तो उसने इनकार किया, लेकिन फिर दोबारा आमादा होकर आ गया है, तो जाहिर है कि मैं गुजारिश करूँगा ज़बान से कमाल से कि वो आए बारगाह मौला में नज़राने अक़ीदत पेश करें। इसके बाद इंशाअल्लाह हमारी फहरिस्त में 2-3 मोतबर लम्हे लहजे की और भी शायद बाकी है। इंशाअल्लाह अभी आप उनका भी कलाम समाप्त करवाएंगे। फिलहाल रूबरू है आपके समझ सर को इस्तक़बाल करें बाबा से बुलंद सवाल। अली के घर की तरफ है नजर जमाने की, अली के घर की तरफ है नजर जमाने की, खबर जो आई है मौला हसन के आने की। अली के घर की तरफ है नजर जमाने की, खबर जो आई है मौला हसन। मुरीद हो गई शफ़क़त से ज़ुल्फ़िकार अली, मुरीद हो गई शफ़क़त से ज़ुल्फ़िकार अली। अदालत कहती है नक्शे कलम चलाने की, अदालत कहती है नक्शे कदम चलाने की। माशाअल्लाह, 4 ही मज़मून है लेकिन बहुत अच्छे विषय थे। ममदू के हवाले से इमाम हसन
अलैहिस्सलाम के हवाले से 4 मिसरे अभी आपने सुने, बड़े लाजवाब और बड़े अच्छे मिसरे थे। आइए हज़रात, मैं अब महफिल को ज़रा सा दूसरे ज़ाविये और दूसरे रंग की तरफ मोड़ना चाहता हूँ। अभी तक आपने एक के बाद दिगरे शुराए किराम को सुना है, तो जाहिर है कि वो या शायरों में कुछ अतफाल थे या नौजवान थे। अब वो आ रहे हैं कि जो उम्र रसीदा भी है और नौजवानी के दहलीज को पार भी कर चुके हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह उसी अंदाज से आपको समाअत भी करना है और आपको सुनना भी है। मैं जब तक वो आमादा हो रहे हैं, मैं 2-3 मिसरे आपके खिदमत में अर्ज कर दूं कि कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख देखिए, इमाम हसन मुश्तबा की विलादत है, आज की शब विलादत है। हमें उन्हीं प्यारों के वसीले से दुआ मांगनी है, इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी। कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, तो फरिश्ते ले गए जिस दर से रोटियां आकर, समाने उनके मज़ारों से भीख से भीख मांगते हैं, समाने ले गए जिस दर से रोटियां आकर, फरिश्ते ले गए जिस दर से रोटियां आकर, समाने उनके मज़ारों से भीख मांगते हैं। जहां तक आपको ले जाना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अगर शेर आपने महसूस कर लिया तो घुटनों के बल खड़ा होगा ये नौजवान। कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, फरिश्ते ले गए जिस दर से रोटियां आकर, समाने उनके मज़ारों से भीख मांगते हैं, समाने उनके मज़ारों से भीख मांगते हैं, तो उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से, जो सैयदा के गुलामों से जनाब सआदत हुसैन साहब आपके रूबरू है, इस्तकबाल करें बाबा से बुलंद सलाम। उम्मुल बनी ने बेटे को बेदार कर दिया, उम्मुल बनी ने बेटे को बेदार कर दिया, हर जंग के लिए तैयार कर दिया। कलेजे से लगा के इतनी दुआएं दी, अब्बास को अलमदार कर दिया।
दिया। सलाम अलैकुम। जिंदगी बदल फिराते रहे, तक से बहुत अच्छे मशाइख आप समाप्त फरमा रहे थे। देखिए, मैं इसे भी कहता हूँ, बुजुर्गों के अशार भी हमारे लिए इस्लाही कैफियत रखते हैं। बहुत अच्छे अशार अभी आप बुजुर्ग मोहतरम से समाप्त फरमा रहे थे। आइए हजरात, मैं गुजारिश करूँ जनाब कम्बर साहब से कि वो तशरीफ लाए और बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश करें। ज़ाहिर है कि ये बोलना, ये कहना, ये दाद तहसीन देना, ये सुभान अल्लाह, ये माशा अल्लाह कहना, ये किसी खतीब, शायर या साकिर का कद बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि मौलाए मुत्तक़ियान नहजुल बलागा में फरमाते हैं, बोलो ताकि पहचाने जाए। बोलते रहे, अपना तारुफ कराते रहे। रूबरू हो रहे हैं आपके जनाब कमर काशिफपुरी साहब। आप हज़रात इस्तक़बाल करें बाबा से बुलंद सलवात पढ़कर। आइए हज़रात, मैं चूँकि जनाब कमर साहब शायद कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम की बिना पर नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब को अली शेख साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाए। मोतबर लहू लहजे के शायर हैं और जाहिर है कि ऐसे अशार और ऐसे शायर बहुत कामयाब होते हैं और बहुत नादिर हुआ करते हैं। मैं ये चाहता हूँ जो महफिल का रंग है वो इख्तिताम तक ऐसे ही बाकी रहे। लिहाजा मैं कभी गुलाब के फूल लगाता हूँ तो कभी चमेली के, कभी सौसन लगाता हूँ तो कभी सनूर के फूल लगाता हूँ। फिलहाल रूबरू हो रहे हैं आपके जनाब अली शेख साहब, तशरीफ लाए, बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश करें। उसका बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले वो इमाम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़हूर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नाज़ सरवरे कौनो मका की है अता प्यारे हसन। सरवरे कौनो मका की है अता प्यारे हसन। जानशीने हज़रते शेरे खुदा प्यारे हसन। सरवरे कौनो मका की है अता प्यारे हसन। जानशीने हज़रते शेरे खुदा प्यारे हसन। और जिनको कंधों पे बिठाया करते थे शाहे रसूल, जिनको कंधों पर बिठाया करते थे शाहे रसूल, है वही महबूब दामर की रजा प्यारे हसन। जनाब अली शेख साहब जो बेहतरीन अशार बारगाह मौला में पेश कर रहे थे और आप महसूस हो रहे थे। ज़ाहिर है कि दुलारी भाई इस वक्त पानी वगैरह पी रहे हैं, शायद की जो तलाश हो वो भी खत्म हो जाए। शायद को भी तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और मोतबर नमूने लहजे की शायद मैं ये चाहता हूँ कि वो आपके रूबरू हो जाए। जनाब हैदर अब्बास साहब, मैं उनसे जो गुजारिश कर रहा हूँ आवाज़ बुलंद सलमान इरशाद फरमाते अस्सलाम वालेकुम।
جس کا شرف قلم کا اجالا وہ حسن ہے، جس کا شرف قلم کا اجالا ہے وہ حسن، جس نے ہر ایک جنگ کو ٹالا ہے، جس کا شرف قلم کا اجالا ہے وہ حسن، جس نے ہر ایک جنگ کو ٹالا ہے وہ حسن، جس کی فتح کا رنگ نرالا ہے، عباس جس نے گود میں پالا ہے، اور روکا قلم کی قاف سے ہر قتل عام کو، اور جس نے قلم کی نیم سے مارا ہے شر، میرا حسن حدیث اور وحدت کا پھول بھی، میرا حسن قرون میں بھی شامل رسول بھی، یہ وہ عمل ہے جس سے عمل ہے قبول بھی، نعرہ رسول پاک علی ماں بطول بھی، اور میرا حسن جہان ولایت کا زین ہے، اور حد ہو گئی حسن کی رعایا حسین ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور حسن کا ذہن بالکل احمد مختار جیسا ہے، حسن کا ذہن بالکل احمد مختار جیسا ہے، جو دل سینے میں ہے وہ حیدر کرار جیسا ہے۔ اور ذرا محسوس کیجئے صلح کی تحریر کے نقطے، ذرا محسوس کیجئے صلح کی تحریر کے نقطے، ہر ایک نقطہ ستم کی راہ میں دیوار جیسا ہے، ہر ایک نقطہ ستم کی راہ میں دیوار جیسا ہے۔ اور کیا کیا قاسم نے حملہ بعد میں پہلے یہ فرمایا، کیا قاسم نے حملہ بعد میں پہلے یہ فرمایا، میں وہ ہوں جس کے بابا کا قلم تلوار جیسا ہے، جس کے بابا کا قلم تلوار جیسا ہے، اور کوئی بھی بار میرا روک لے یہ غیر ممکن ہے، کوئی بھی بار میرا روک لے یہ غیر ممکن ہے، کہ میرا وار بھی میرے چچا کے وار جیسا ہے، میرا وار بھی میرے چچا کے وار جیسا ہے۔ اور ہے جنت کربلا کی، کربلا جنت کی صورت ہے جنت کربلا کی، کربلا جنت کی صورت ہے، کہ موسم آج کل اس پار کی اس پار جیسا ہے، موسم اس پار کی اس پار جیسا ہے، اور فقط عباس کے حملے نہیں صفین میں دیکھو۔ اور جب اسی فرش پر آسمان والے آنے لگے تو یہ عرش ولا ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس فرش پر خالی ہم ہی نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ آسمان کے فرشتے بھی اس وقت ہمارے درمیان ہوں گے، ملائک بھی ہمارے درمیان ہوں گے، حور و غلمان بھی ہمارے درمیان ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جشن ہو رہا ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جو سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کی شبیہ ہے، جو سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کی شبیہ ہے۔ اسی لیے تو جب کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں تو پھر کس کی زیارت کروں، رسول نے مسکرا کے کہا تھا اگر مجھے نہ دیکھ سکو تو حسن کو دیکھ لینا، اگر مجھے نہ دیکھ سکو تو حسن کو دیکھ لینا، اس لیے کہ جیسا چہرہ میرا ہے ویسا ہی حسن کا ہے، جیسی عادت میری ہے ویسی حسن کی ہے، جیسی سیرت میری ہے ویسی حسن کی ہے، جیسی طریقت میری ہے ویسی حسن کی ہے، جیسا کردار میرا ہے ویسا حسن کا ہے، جیسی گفتار میری ہے ویسی حسن کی ہے، جیسی سیرت میری ہے ویسی حسن کی ہے، جیسا اخلاق میرا ہے ویسا حسن کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مرسل اعظم یہ بتانا چاہ رہے ہیں بھائی میں نے اپنا آدھا ٹکڑا کہہ کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے اگر تمہارے درمیان رسول نہ رہا تو حسن ضرور رہے گا، لہذا اگر حسن کی اتباع کرنا ہے تو صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، اگر صلح حدیبیہ میں تو نے رسول کی اتباع کی ہوگی تو تم صلح حسن کے موقع پر بھی
حسن کی اتباع کرو گے. اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر تو نے شک کیا ہوگا تو صلح حسن میں بھی تجھے شک باقی رہے گا. یہ رسول نے بتایا ہمیں. اب ظاہر ہے کہ جب ملک ایران فتح ہو گیا، ملک ایران فتح ہو گیا تو مال غنیمت تقسیم ہونے لگا. مال غنیمت تقسیم ہونے لگا. جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو خلیفہ دوم، اس کے دو بیٹے، ایک کا نام عبداللہ ابن عمر اور ایک کا نام عبید اللہ ابن عمر، دو بیٹے داہنے اور بائیں کھڑے ہوئے ہیں اور خلیفہ دوم تخت پر بیٹھے ہوئے مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. آخری بات، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے کہ تخت پر بیٹھے بیٹھے خلیفہ دوم نے کہا کہ جتنا اہل مدینہ کو دیا جا رہا ہے اتنا ملا کر امام حسن کی خدمت میں پیش کیا جائے. اب جیسے خلیفہ دوم نے یہ جملہ کہا، جو دونوں بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر عبید اللہ ابن عمر، دونوں نے یک زبان ہو کر اعتراض کیا، بابا یہ آپ کی عدالت کے خلاف ہے، یہ آپ کے انصاف کے خلاف ہے. جتنا سب کو دے رہے ہیں اتنا حسن کو بھی دیجئے. اگر آپ حسن کو اتنا زیادہ دے رہے ہیں تو ہم بھی خلیفہ زادے ہیں، ہم بھی اتنا ہی لیں گے جتنا آپ حسن کو دے رہے ہیں. وہ مولائیوں کا مجمع ہے، غدیریوں کا مجمع ہے، جملے کی حفاظت کریے گا. اگر جملہ دنوں تک اترے تو تائید کے لیے ہاتھ ضرور اٹھا دیجیے گا. جیسے ہی دونوں بچوں نے کہا جتنا آپ امام حسن کو دے رہے ہیں اتنا ہم بھی لینا چاہیں گے، ایک مرتبہ لاکھ دشمن علی شہی ایک مرتبہ نیزوں کی طرح سے بال نکلے ہیں، پیشانی عرق آلود ہوئی ہے، غیظ و غضب کے آثار ہوئے ہیں. غصے کے عالم میں بچوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے میرے بچوں اگر حسن سے مقابلے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر جا حسن کے جیسا باپ لے کر آ، حسن کی جیسی ماں. اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے ساتھ رہیے گا. اگر حسن سے مقابلے کا وکیل صاحب اتنا ہی شوق ہے تو پھر جا حسن کے جیسا باپ لے کر آ، حسن کی جیسی ماں لے کر آ، حسن کے جیسا نانا لے کر آ، حسن کے جیسا دادا لے کر آ. کیا سن رہے ہیں؟ حسن کے جیسا نانا لے کر آ، حسن کے جیسا دادا لے کر آ، حسن کے جیسا کلام لے کر آ، حسن کے جیسے غلام لے کر آ. آپ دیکھیں حسن سے مقابلے کا شوق تھا. کتنا دیا جا رہا؟ اتنا جتنا اہل مدینہ کو دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ جب وہ مال امام حسن کو ملا، میرے مولا نے نظر بھر کے اس مال کو دیکھا بھی نہیں، وہاں سے آگے بڑھے اور اپنے پاپوش کے قریب پہنچے، اپنے کفش اور جوتوں کے قریب پہنچے. ابھی پیروں میں جوتا ڈال ہی رہے تھے کہ ایک غلام ایک چاہنے والا بڑی تیزی سے آیا. اس نے آنے کے بعد مولا کی جوتیوں کو مولا کے قدموں میں پہنا دیا، مولا کے قدمے میں پہنا دیا، جوتیاں سیدھی کر کے مولا کے قدموں میں ڈال دی. میرے مولا نے غور سے محبت سے اسے دیکھا اور پھر اس کے بعد اس مال غنیمت کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا وہ جتنا بھی پڑا ہے اٹھا لے. نہیں غور کر رہے ہیں میرے بھائی، توجہ تو دینا. بھائی اس نے کیا کیا؟ دوڑ کر آیا، مولا کی جوتیاں صحیح کی، مولا کے پیروں میں ڈال دی. مولا نے مال غنیمت دیکھا، پھر جوتیاں کے صحیح کرنے والے کے چہرے کو دیکھا، مسکرا کے کہا وہ دیکھ مال غنیمت پڑا ہوا ہے، جا مال غنیمت اٹھا لے، جا پورا مال غنیمت لے جا. زہرا کے لال نے تو یہ بھی نہیں دیکھا تھا اس میں ہیرے ہیں یا جواہرات ہے، یاقوت ہے یا زمرد ہے، سونے کی اشرفیہ ہے یا چاندی کی اشرفیہ ہے. بھائی امامت صاحب کچھ بھی نہیں دیکھا.
دیکھا تھا، کہا جا جانے کے بعد اٹھا لے۔ وہ چاہنے والا ادھر سے بڑھا، ادھر سے جتنے بھی دشمن ہیں کہہ رہے ہیں دیکھا تو صحیح، یہ علی کے لاڈلے کو مزاج ہوتا ہے، یہ علی کے بچوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ دولت سے کتنا بے نیاز رہتے ہیں، یہ حکومت سے کتنا بے نیاز رہتے ہیں، نظر بھر کے نہ حکومت کو دیکھتے ہیں، نظر بھر کے نہ دولت کو دیکھتے ہیں، اور جتنے دولت ملے تھے سب اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زہرا کے لال امام حسن نے غور سے اعتراض کرنے والے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تجھے یہ دولت بھی مبارک ہو، تجھے یہ حکومت بھی مبارک ہو، تجھے یہ اشرفیہ بھی مبارک ہو، ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم دولت اور اقتدار کی تمنا نہیں کرتے ہیں، ہم دولت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ بھائی جس دولت پہ تم ناز کر رہے ہو اتنی دولت ہم اپنی جوتیاں سیدھی کرنے والے کے حوالے کر دیا۔ صلوات پڑھے عظمت محمد آسان ہوتا تو کیا کرتا چچا؟ گالی کا جواب گالی سے دیتا، مار کا جواب مار سے دیتا، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتا، لاٹھی ڈنڈے کا جواب لاٹھی ڈنڈے سے دیتا۔ لیکن یہ امامت ہے، یہ امام ہے، یہ کردار امام ہے، یہ کردار امامت ہے۔ آپ دیکھیں امامت نے ہمیں درس کیسے دیا ہے، پیغام کیسے دیا ہے۔ آنے والا مولا کو معاذ اللہ گالیاں بک رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ بھائی تم مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، تیرے رہنے کا انتظام نہ ہو تو میرا گھر موجود ہے، تیرے کھانے کا انتظام نہ ہو تو میرا دسترخوان موجود ہے، تیرے پاس لباس نہ ہو تو میں تجھے لباس دے دیتا ہوں، تیرے پاس سواری کا انتظام نہ ہو تو میں اپنی بہترین سواری دے دیتا ہوں۔ اب جیسے ہی امام کے اس کردار کو دیکھا ہے اس نے تو فوراً ہی امام کے قدموں پہ گرا اور معافیاں مانگنی شروع کر دی۔ اس وقت کسی نے پوچھا تھا جب تو شام سے چلا تھا تو تیرے دل میں کیا تھا؟ اس نے کہا جب میں شام سے چلا ہوں اس وقت میرے دل میں صرف یہی تھا اگر پوری دنیا میں میرا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ حسن ابن علی ہے۔ لیکن آج امام کا کردار دیکھنے کے بعد، امام کا اخلاق دیکھنے کے بعد، امام کی سیرت دیکھنے کے بعد، امام کی صورت دیکھنے کے بعد، امام کے چال چلن دیکھنے کے بعد اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے اس دنیا میں تمہارا سب سے بڑا دوست کون ہے تو میرا جواب ہوگا حسن ابن علی۔ اللہ اکبر۔ تو امام نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے چال چلن اور اپنی گفتار کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ پیغام دیا ہے اگر زمانہ تمہیں برا کہتا ہے تو تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، اگر زمانہ تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تو تم اس ظلم کا جواب اعانت اور استعانت سے دو۔ اور جب ہم اس کردار کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ زمانہ ہم سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جب ہم سے قریب ہوگا تو ہمارے مذہب سے قریب ہوگا، جب ہمارے مذہب سے قریب ہوگا تو ہمارے امام سے قریب ہوگا، جب ہمارے امام سے قریب ہوگا تو گویا وہ رسول سے قریب ہوگا، اور جب رسول سے قریب ہوگا تو گویا وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ آئیے اسی موقع پر، اس پرمسرت اور پربہار موقع پر ہم امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں۔ میرے معبود تجھے نو مولود کی ولادت کا واسطہ، اس کا صدقہ میرے معبود امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت کے وسیلے سے ہم سب کی نیک خواہشوں کو پورا فرما۔ میرے معبود جن حضرات نے بھی اس محفل میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے میرے معبود ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا
جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ مولا امام حسن کے وسیلے سے جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ جو اولاد کے متمنی ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ حجت یگانہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات، یہ محفل ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ محفل اگلے سال کے لیے ملتوی کی جا رہی ہے۔ یہ محفل ختم نہیں ہو رہی ہے، اگلے سال کے لیے ملتوی کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلا سال آئے گا، ایسے ہی 14 رمضان کی شب ہوگی، آپ ہوں گے، شورائے کرام کے گلہائے عقیدت ہوں گے، آپ کی بہترین سماعتیں ہوں گی، اور ایسے ہی مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ فی الحال نظر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ السلام علیکم السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔